السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسالمین۔ میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا جس پہ میں نے قربانی کے بارے میں منع کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی ہوگی کہ ان نے کیوں ایسے الفاظ بول رہے ہیں کہ ہم قربانی کرنا چھوڑیں۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس کی پوری وجہ بتاتا ہوں کیوں حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیبیلون، نمرود کا شہر، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماں اور باپ بادشاہ کے پجاری تھے، شاہی پجاری تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یار میرے ماں باپ کس سے مانگتے ہیں؟ جو خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے مانگتے ہیں، اور یہ بت تو خود محتاج ہیں، میں یہ خدا کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ آپ نے غور کیا، اور وہی ہوا جب نمرود کو معلوم پڑا کہ انہوں نے بت توڑ دیے اور یہ ہمارا کہا نہیں مانتے، ہمارے بتوں کو خدا نہیں کہتے، تو نمرود نے آگ میں ان کو ڈالا۔ خدا کے شکر سے آگ نے محفوظ رکھا۔ جب آگ نے محفوظ رکھا تو ماں اور باپ سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ بستی چھوڑ کے میرے ساتھ چلیں، لیکن ماں باپ نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس بستی کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے لیے تو یہی خدا ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر تم ان کو خدا مانتے ہو تو پھر میں آپ سے رشتہ توڑتا ہوں، کیونکہ میں ان کو نہیں مانتا جو آپ کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ سے بھی دور ہو جاؤ، کیونکہ ماں باپ حق پر نہیں تھے۔ تو آپ نے وہاں سے اپنی بیوی اور ایک بھتیجا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، عشاق، حضرت عشاق کو لیا اور اس بستی سے چل دیے، وادی عرب کے اندر آئے، پہاڑوں کے اندر، جنگل کے اندر۔ پھر خدا سے کہا کہ باری تعالیٰ میری نسل سے بھی کوئی اولاد نواز، تاکہ لوگوں کو جگانے کا کام کرتی رہے، اس اندھ بھکتی کو ختم کرے، بت پرستی کو ختم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں ان کو اولاد سے نوازا۔ اولاد جیسے ہوئی، اللہ کا حکم آ گیا کہ دور ہو جاؤ۔ آپ نے اپنی عورت سے دور ہو گئے اور بیابان جنگل میں اپنی عورت کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو گیا تو خدا کا حکم آیا کہ ابراہیم، کیا تم نے میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اولاد مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرے رب، چلو میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اولاد مانگی تھی تو میرا یہ حکم ہے کہ جاؤ اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ تو آپ نے کہا اے باری تعالیٰ تیرا حکم میری سراخوں پر۔ ادھر شیطان ابلیس کو معلوم پڑ گیا تو وہ اپنی فوج کو لے کے وہاں پہنچا بہکانے کے لیے کہ اے حضرت حاضرہ، تیرا شوہر آ رہا ہے، 7 سال سے تو یہ جنگل میں چھوڑ رکھا تھا، اتنے سے بچے کو تو نے کس طریقے سے پالا پرورش کری ہے جنگل کے اندر، اب وہ آئے گا اور کہے گا کیا خدا کا حکم ہے اس بچے کو ذبح کر دو، جبکہ خدا کا کوئی حکم نہیں ہے، تو اس کی غلط فہمی میں مت آ جانا، اس بچے کو ذبح مت کرنا، تیرا بڑھاپا خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ایسی عورت بھی دی تھی، آج ہم لوگوں کے پاس ایسی عورت نہیں ہے۔ وہ عورت نے کہا کہ دور ہو جا ہماری نظروں سے مردود، ہمیں معلوم ہے تجھے بہکانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سن لی تھی، گفتگو شیطان اور ماں کی، تو بڑے خوشی سے نہا دھو کے بیٹھ گئے کہ میرے والد آ رہے ہیں اور خدا کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کریں گے، مجھے ماریں گے، اور ان کو معلوم تھا کہ مرتے خدا کے حکم سے جو قربان ہوتا ہے اس کو جنت ملے گی، کہ امی یہ پہاڑوں کی جنگل کی زندگی سے بہتر ہے، مجھے رب العالمین جنت میں بھیج دے گا۔ سچ کے صبر کے بیٹھ گئے۔ باپ آئے اور باپ سے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ عورت نے یہ نہیں کہا کہ 7 سال کے بعد آئے ہو کہ بچے کو میں نے کیسے پالا ہے، کیا ہے، میں نہیں کرنے دوں گی، لیکن کیا کہتے ہیں، اولاد بھی اللہ نے ایسی نوازی تھی، آنکھوں سے پٹی باندھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو رب العالمین نے کہا کہ یہ تو میرا
بہترین بندہ ہے، اس نے تو چھری اٹھا لی، اس نے اپنے بڑھاپے کو سہارا، اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ کو رحم آیا، وہ رحیم ہے، ایک دمبے کو بھیج دیا، اس کا خون ان کے ہاتھوں سے لگا، تو آپ نے جب آنکھیں کھولی تو بیٹا باہر بیٹھا ہوا، وہاں سامنے بیٹھا ہوا، اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اب جب دمبا ذبح ہو گیا تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک میرا رب بڑا ہے۔ بڑے خوشی کا ماحول۔ اب آپ بتائیے اللہ نے کہاں قربانی کا کہا تھا؟ اب ایسے منظر کے اندر کیا وہ گوشت کھائیں گے؟ یا جنگل میں کوئی رہتا تھا جس کو بانٹیں گے؟ وہ دمبے کا گوشت آج جو لوگ کاٹتے ہیں بانٹتے ہیں کھاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اتنا بڑا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے کہ خدا کا حکم بچے کو ذبح کر دو۔ ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کیا اس سے کھانا کھلے گا؟ بتائیے آپ، موت کا حکم آیا تھا، ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، لیکن خدا کا حکم پورا کیا۔ آج اس دمبے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچایا، تو آج یہ اندھ وقت اس دمبے کو ہر سال کاٹتے ہیں۔ کیوں بچایا تو نے اسماعیل کو؟ اس کے اوپر چھری پھیرتے ہیں۔ اس کو تو خدا نے بھیجا تھا۔ اگر یہ اتنے اللہ والے ہیں تو ان کے گھر میں بھی خدا بھیجے گا نا دمبا، کرو اس کو ذبح۔ یہ تو پیسے دکھا کے بازار میں خرید کر لاتے ہیں، پورے محلے کو جلیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا بکرا لیا، اتنا بڑی بھینس لی، اتنا بڑا پڑا لیا۔ یہ خدا کا حکم ہے کیا؟ یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ اس دمبے کو ہر سال ذبح کرتے ہیں جس نے حضرت اسماعیل کی جان بچائی۔ اسماعیل کی جان بچائی، اس دمبے کو ہر سال ذبح کرتے ہیں کہ تو نے کیوں جان بچائی؟ خدا نہیں چاہتا تو زندہ رہے۔ ارے خدا نے تو غیب سے بھیجا تھا، اگر تم اللہ والے ہو تو تمہارے گھر پہ آئے گا، وہ بکرا بھی آئے گا ذبح کرنے کے لیے، لیکن تم تو خرید کے لاتے ہو نا اللہ کی مخلوق کو۔ ان وقتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جاگو، فتنہ دجال سے باہر نکل جاؤ۔ پھر صاحب آگے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ جب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق چچا زاد بھائی، انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کیا، لیکن ان کی بات، سچی بات کون سنے گا؟ پھر اللہ نے عذاب بھیج دیے۔ ایسے ہی لوگوں کو جب حقیقت معلوم پڑتی ہے تو جاگتے ہیں، تو ان کو، جو لوگ جاگتے ہیں ان کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، بستی سے باہر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کسی چیز سے محروم نہیں تھے، بادشاہ کے گھر کے پجاری کے بیٹے تھے، جو وقت کا بادشاہ تھا، آدھی سلطنت کے مالک تھے، اور خود نمرود نے کہا تھا کہ اے ابراہیم تم یہ کام چھوڑو، ہمارے بتوں کو خدا کہنے لگو، ہم آدھی سلطنت تم کو دے دیں گے۔ اگر آپ دولت کے بھوکے ہوتے تو سلطنت کے مالک بن جاتے، لیکن نہیں، جس کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے اسے دولت جھکا نہیں سکتی، اس کا دولت اس کو گمراہی سے نکال سکتی ہے، لیکن گمراہی میں لے جا نہیں سکتی۔ انہوں نے دولت کو لات ماری۔ آج اس دمبے کی وجہ سے، چلو میں یہ کہتا ہوں، آپ ذبح کرتے ہو، اور مچھلی کو کون نے ذبح کری ہے؟ مچھلی مری بھی کھاتے ہو۔ مچھلی کو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق مچھلی بنائی اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی سب سے بڑی جان والی چیز مچھلی بنائی ہے، اس کو تم مری بھی کھا جاتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ ذبح کر کے تم کھاتے ہو، مری کو تم کھاتے ہو۔ یہ سب اپنی نفس پر قابو نہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو دنیا کی لذت کو پسند کرتے ہیں۔ خدا دل دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے۔ اپنی نفس کو پاک کر لو۔ یہ جو گمراہی ہے آج تم نے جو پھیلائی ہے، ہر سال یہ مدرسے کے اندر جو چندہ وصولی کرتے ہیں، یہ سب انہوں نے تم لوگوں کو اندھ وقت بنا رکھا ہے۔ ذرا جاگو تو صحیح، پہلے ان سے پوچھو تو صحیح، کیا تم اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیرو گے؟ اگر تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنی حدیثیں، اتنے قرآن اور اتنی فتوے تم دیتے ہو، کہو
کہ اگر خدا کو قربانی پسند ہے تو تم اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیرو، اگر وہاں دمبا آئے گا تو ہم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی تو بات کسی نے نہیں مانی، لیکن ہم تمہیں سر پر بٹھائیں گے اگر تم اتنے بڑے اللہ والے ہو۔ تم اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیر کے تو دکھاؤ، خدا کی مخلوق پہ چھری کیوں پھیرتے ہو؟ ہے تمہارے پاس ایسی اولاد، تم عالم، مفتی، فاضل، قاری، اور پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر تم دین پھیلا رہے ہو نام لے کر دین اسلام کا، تم بتاؤ اگر تمہارے اندر ایسا تقویٰ ہو، تم اپنی اولاد کے اوپر چھری پھیر کے دکھاؤ، اگر تم اتنے اللہ والے ہو تو وہ دمبا آئے گا، اور اگر دمبا آئے گا تو ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، جو آپ کہو گے وہ ہم کریں گے۔ ان پڑھ لوگوں کو گمراہ نہ کرو، اے پڑھے لکھے لوگوں، تمہیں ابھی بھی وارننگ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اب تمہیں وارننگ دے رہا ہے، سدھر جاؤ اپنے اعمالوں سے، خدا کی قسم تمہارے ساتھ بہت برا انجام ہونے والا ہے، وقت دور نہیں ہے، اور توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ بہت جلد بند ہونے والا ہے، توبہ کا دروازہ بہت جلد ہونے والا ہے، بند ہو جائے گا۔ پھر افسوس کرو گے کہ کاش ہم اس بات کو مان لیتے، ان انبھکت مولوی ملاؤں سے، ان دھرم گروؤں سے ہم نکل کر باہر آ جاتے۔ خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کلمہ طیب کے قبول کرنے کے بعد، کلمہ طیب کو قبول کرنے کے بعد اگر اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہاں، غلط فہمی مت رہنا، بالکل بالکل غلط فہمی مت رہنا۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سننے اور سنانے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر آپ عمل نہ کرو۔ عمل کیا ہے؟ قرآن نے جن کاموں کا حکم کیا ہے وہی کرو گے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے منکرو اسلام کے ان کافروں سے کہہ دو، یہ تو سب جانتے ہیں، ہر انسان کو حکم دیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے کہا ہے جو آیتوں کو پڑھتے ہیں، ایک سے نہیں کہا، کہہ دو جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان بتوں کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ کہو نا، تمہاری زبان لڑکھڑائے گی، کیوں لڑکھڑائے گی؟ کہ تم چاہتے نہیں ہو لوگ جاگ جائیں، اگر لوگ جاگ جائیں گے نا تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ابھی شری لنکا کے اندر ہوا تھا، چڈی اور بنیان بھی اتروا لیے تھے لوگوں کے۔ جب جنتا جاگتی ہے نا، جنتا جب جاگے گی تو یاد رکھنا بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جو آج تم گمراہ کر رہے ہو، 1000 دے دو تمہارے ابا کے نام قرآن بخش دیں گے، 2000 روپے کا ٹکٹ کٹوا کے امی کے نام کا قرآن بخشوا دو گے، کیا ہو جائے گا؟ کیا بخشا جائے گا قرآن؟ قرآن کے اندر آمین کا حکم آیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، آمین اسی پہ کہو گے۔ یہ پوری قرآن کے اندر آمین کا حکم کہاں پر آیا ہے؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ دے دے، ہم حاضر ہیں، باقی کہاں آمین کا حکم آیا ہے بتاؤ آپ؟ لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھا رہے، تم ان کو بہکا رہے ہو، ان کو ڈرا رہے ہو۔ کیسے ڈرا رہے ہو؟ کہ تم تفصیل سے مت پڑھنا، ہاں پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ تم پاگل ہو جاؤ گے تو پھر ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میں ان مولوی ملاؤں سے کہنا چاہتا ہوں، قربانی کا حکم اگر آیا ہے تو ابراہیم کے اوپر آیا تھا، باقی بتاؤ کون سے قرآن کے پارے میں آیا ہے کہ تم بھی اپنی جانور کو خریدنا اور قربان کرتے رہنا؟ بتاؤ، اپنی نفس کی قربانی کرو، اپنی خواہشوں کی قربانی، یہ بھی تو قربانی ہے۔ اپنی خواہشوں کو چھوڑو، اپنی خواہشوں کو چھوڑو گے وہی قربانی ہے۔ خدا کی مخلوق ہے، اس کو اگر تم خرید کر ذبح کرو گے تو وہ اپنی خواہشوں کو کہاں، وہ کیا گندگی پھیلا رہی ہے؟ وہ مخلوق دودھ دیتی ہے، دہی دیتی ہے، گھی دیتی ہے، گائے بھینس بکری اونٹ سواری کے کام آتا ہے۔ جب خدا کا حکم آیا، جب خدا کا حکم آیا کہ قربانی کرو، تو قربانی کرنے کا حکم آیا ہے نا،
تو وہ کر کے دکھاؤ، پہلے ایک بار چھری پھیر کے دکھاؤ اپنی اولاد کے اوپر. ہے کسی کی ہمت یا کسی نے ایسی اولاد پیدا کری؟ ہے آج کے دور میں ایسی عورت جو اپنی اولاد کو تمہارے ہاتھ میں دے دے گی، ٹنگوا دے گی 499 میں لگوا کے، کہہ دے گی کہ مولانا پاگل ہو گئے؟ ہاں، ایسی کوئی عورت نہیں ہے. جیسی عورت حضرت حاضرہ تھیں ان کے مطابق زندگی گزارو.